الرحمن الرحیم ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانه فسوق بکم واتقوا اللہ ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم۔ پہلے اس کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ فرمایا ذالکم یہ اقسطو، ذالکم یہ اقسطو زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وہ اقوام اور زیادہ درست ہے، للشہادت گواہی دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ذالکم دوبارہ سن لیں، ذالکم یہ اقسطو زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وہ اقوام اور زیادہ درست ہے، للشہادتی گواہی دینے کے لیے، وہ ادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو یہ کہ تم شک نہ کرو، وہ ادنا اور زیادہ قریب ہے کہ اللہ ترتابو یہ کہ تم شک نہ کرو، الا مگر، الا ان تکون تجارتا مگر یہ کہ ہو تجارت، حاضرتاً حاضر، ٹھیک ہے، الا مگر ان یہ کہ تکون ہو تجارتاً تجارت، حاضرتاً حاضر، تدیرونہا جس کو تم لیتے دیتے ہو، جس کو تم لیتے دیتے ہو، بینکم تمہارے درمیان، فلیسا پس نہیں ہے علیکم تمہارے اوپر، جناح کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا یہ کہ تم اس کو نہ لکھو۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سن لے اس آیت کا، ذالکم یہ اقسطو زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وہ اقوام للشہادتی اور زیادہ درست ہے گواہی دینے کے لیے، وہ ادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو یہ کہ تم شک نہ کرو، الا ان تکون تجارتا الا مگر یہ کہ ہو تجارت، حاضرتن حاضر، تدیرونہا جس کو تم لیتے دیتے ہو، بینکم تمہارے آپس میں تجارت حاضر ہو، فلیسا علیکم پس کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، فلیسا علیکم جناح اللہ تکتبوہا یہ کہ تم اس کو نہ لکھو، واشہدوا اور تم گواہ بناؤ، اذا تبایعتم جب تم خرید و فروخت کرو، واشہدوا اور تم گواہ بناؤ، اذا جب تبایعتم تم خرید و فروخت کرو، ولا یضار اور نہ تکلیف پہنچایا جائے، کاتب لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو، ولا یضار اور نہ تکلیف پہنچایا جائے، کاتب لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم کرو گے ایسے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ پس بے شک یہ تمہاری نافرمانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ پس یہ تمہاری کیا ہوگی، فسق ہوگا، تمہاری نافرمانی ہوگی، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور تمہیں اللہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم علی سفر سفر میں، وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم علی سفر سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا اور تم نہ پاؤ کاتباً لکھنے والے کو، وَلَمْ تَجِدُوا اور تم نہ پاؤ کاتباً کس کو، لکھنے والے کو، تم سفر میں اور لکھنے والے کو تم اگر نہ پاؤ تو فرحان مقبوضہ پس رہن ہے قبضہ کیا ہوا، فرحان پس رہن ہے مقبوضہ قبضہ کیا ہوا، اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والے کو نہ پاؤ تو پھر رہن ہے قبضہ کیا ہوا، فَإِنْ أَمِنَ پس اگر امن میں ہو، بعضکم بعض تمہارے بعض سے، فَإِنْ أَمِنَ پس اگر امن میں ہو، بعضکم بعضا تمہارے بعض سے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي پس چاہیے کہ ادا کرے، الَّذِي وہ شخص اؤتمنا
جس کو امین سمجھا گیا ہے، امانتہ، اپنی امانت کو، پس چاہیے کہ ادا کرے، الذی، وہ شخص، اؤتمنا، جس کو امین سمجھا گیا ہے، امانتہ، کس کو ادا کرے، اپنی امانت کو، ولیتق اللہ، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ربہ، جو اس کا رب ہے، اسے چاہیے کہ وہ امانت کو بھی ادا کرے اور اپنے رب سے بھی ڈرے، ولا تکتموا الشہادہ، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، ولا، اور نہ، تک تم چھپاؤ تم، الشہادہ، کس کو، تم گواہی کو مت چھپاؤ، ومن یکتمھا، اور جو شخص چھپائے گا اس گواہی کو، فإنہ، پس بے شک، آثم قلبہ، اس کا گناہگار ہونے والا ہے اس کا دل، فإنہ، پس بے شک، آثم، گناہگار ہونے والا ہے، قلبہ، اس کا دل، جو گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل کیا ہے، گناہگار ہونے والا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب اس کی تفسیر سن لیں، پھر آپ کو ان آیات کا ترجمہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ کل یہ بات بیان ہوئی تھی، یہ آیت جو ہے، پہلے یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ رکوع سے، اور یہ آخر تک واللہ بکل شیء علیم، یہاں تک ختم ہوتی ہے، قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے یہ، ٹھیک ہے، اور قرآن کی سب سے چھوٹی آیتیں وہ 2 حرف والی ہیں، حامیم، یاسین، طاسین، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی آیت۔ تو کل یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اگر تم کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ کرو یا ادھار کا معاملہ کرو تو اس میں آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جس کے ساتھ تم قرض والا، ادھار والا معاملہ کر رہے ہو تو اسے پہلے تحریر میں لاؤ، ٹھیک ہے، اسے تحریر میں لاؤ کہ میں نے کتنے دینے ہیں، اس نے مجھے کتنے دینے ہیں، یہ کتنے وقت میں مجھے یہ پیسے دے گا، پہلے اس کو کیا کرو، پہلا کام یہ ہے، پہلا ہمارا حکم یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اسے تم کیا کرو، تحریر میں لاؤ، اور دوسرا کام یہ کرو کہ اس پر گواہ بناؤ، اس پر کیا کرو، گواہ بناؤ۔ اللہ نے 2 حکم دیے ہیں کہ جب بھی تم معاملہ کرو ادھار کا، قرض کا، اسے 2 کام اس میں کرو کہ اس کو پہلے تحریر میں لاؤ کہ فلاں وقت تک یہ واپس کر دے گا مجھے پیسے، اور اتنے پیسے ہیں، اس تاریخ کو دے گا، دوسرا یہ اس پر گواہ بھی بنا لو تاکہ بعد میں تمہارا لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو اسی کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اسی بات کو کہ ذالکم، یہ چیز، یہ گواہ بنانا اور یہ تحریر میں لانا، ذالکم، یہ چیز، یہ گواہ بنانا اور یہ تحریر میں لانا، اقصد، زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یہ تحریر میں لانا اور یہ گواہ بنانا کسی معاملے پر، تو یہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک، وہ اقوام للشہادت، اور زیادہ درست ہے شہادت دینے کے لیے، وہ اقوام، اور زیادہ درست ہے کس کے لیے، شہادت دینے کے لیے۔ مطلب یہ ہے نا کہ ایک چیز پر آپ نے گواہ بھی بنا لیے ہیں اور وہ گواہ بھی امانت دار ہے، امین ہے، ٹھیک ہے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ گواہ ایسے بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ انہیں بات بھول جائے، گواہ تو آپ نے بنا لیے ہیں لیکن آپ 10 سال بعد، 15 سال بعد انہیں گواہی کے بلائیں تو انہیں جو ہے یاد ہی نہ ہو کس تاریخ کو دینے ہیں، گواہ تو آپ نے بنا لیے تھے اور انہیں پھر یہ کیا پتہ یاد نہ ہو، حافظے کمزور ہیں، انہیں یہ یاد نہ ہو کہ کتنے روپے اس نے دینے ہیں، اس نے کتنے اس کو دینے ہیں اور کس تاریخ کو دینے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو ہے وہ اقوام للشہادت، یہ جو تحریر ہے نا، تو جب تم نے لکھی بھی ہوگی بات، جب بات لکھی بھی ہوگی تو وہ لکھی بات جب گواہوں کے سامنے آئے گی نا تو ان کے لیے آسانی ہوگی گواہی دینے میں، جب وہ پڑھیں گے نا ہاں فلاں تاریخ کو تو اتنے روپے اس نے دینے ہیں، تو فرمایا یہ زیادہ گواہوں کے لیے اس میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں، فرمایا ذالکم، یہ چیز، اقصد، یہ تحریر میں لانا اور یہ گواہ، اقصد، زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وہ اقوام للشہادت، اور زیادہ درست ہے شہادت دینے کے لیے۔ جب وہ چیز تحریر میں ہوگی تو پھر گواہ ہے، اگر انہیں بھول بھی چکا ہے، اگرچہ انہیں گواہ بنایا گیا تھا، لیکن جب تحریر کو پڑھیں گے تو انہیں یاد آ جائے گا کہ وہ فلاں وقت میں۔ وہ ادنا اللہ ترتابو، اور یہ اس کے بھی زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، جب تم گواہ بنا لو گے، تحریر میں لے آؤ گے اس ایک معاملے کو،
تو پھر اس میں تم میں کیا ہوگا؟ شک میں نہیں پڑو گے، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ فرما رہے الا ان تکون تجارت، ہاں اگر تجارت حاضرتن، تجارت حاضر ہو، تدیرونہا جس کو تم لیتے دیتے ہو، بینکم تمہارے درمیان، تو فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اسے نہ لکھو، ٹھیک ہے۔ نقد کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ تو پیچھے قرض اور ادھار کا معاملہ تھا نا، اللہ فرما رہے ہیں ہاں اگر کوئی نقد کا معاملہ ہو رہا ہے تو پھر کیا ہے، مثال کے طور پر بندہ دکان میں گیا ہے اور اسے کہتے ہیں نمک دے دو، چینی دے دو، اور وہ دیتا ہے اور پھر وہ اسے پیسے دے دیتا ہے، کوئی نقد کا معاملہ ہے اور اس کو تم اگر نہ لکھو نقد والے معاملے کو، پھر اس پر تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دکاندار ابھی ہر بات کو لکھے گا، تاریخیں بھی لکھے گا، کافی وہ مشقت میں پڑ جائے گا۔ تو اگر نقد والا معاملہ ہے، تم تجارت کر رہے ہو نقد، تو پھر اس میں جو ہے یہ چیزیں اگر کوئی نہیں بھی کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ دوبارہ سن لیں، الا مگر یہ کہ ان تکون، یہ کہ ہو تجارت حاضرتن حاضر ہو، تدیرونہا جس کو تم لیتے دیتے ہو، بینکم آپس میں حاضر ہو، تو فلیس علیکم جناح، پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا یہ کہ تم اسے نہ لکھو، ٹھیک ہے۔ واشہدوا اور گواہ بنا لو اذا تبایعتم جب تم خرید و فروخت کرو، واشہدوا اور گواہ بنا لو جب تم کیا کرو؟ خرید و فروخت کرو۔ ہاں یہ تو چلو چھوٹی موٹی چیز میں نقد، اگر کوئی چیز چھوٹی چیز ہے، نقد کا معاملہ ہے تو اس میں تو چلو نہ لکھو، لیکن اگر نقد کے معاملے میں کوئی بڑی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، تو اگر نقد بھی ہو رہا ہے پھر بھی اس پر گواہ بنا لو، اللہ کا فرمان ہے۔ مطلب کسی نے کوئی پلاٹ فروخت کر دیا ہے کسی پر، یا مکان فروخت کر دیا ہے، یا کوئی قیمتی جانور ہے، تو آپ اس پر بھی گواہ بنا لو، اگرچہ وہ نقد معاملہ ہوا ہے لیکن قیمتی چیز ہے، بعد میں وہ جس نے بیچی ہے لوگ اسے کہیں گے یار تو نے یہ پلاٹ اتنا سستا بیچا ہے، تو مکر جائے اس پر کہ میں نے نہیں بیچا، یہ اتنا تو نے سستا بیچا ہے مکان، یہ جانور تو نے۔ فرمایا اگر کوئی عام چیز ہے تو چلو اس پر کوئی گواہ بنانے نہ بناؤ تب بھی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیز قیمتی ہے تو وہ اشہدوا اور نقد والا معاملہ ہے پھر بھی قیمتی چیز پر وہ اشہدوا گواہ بنا لو اذا تبایعتم جب تم خرید و فروخت کرو۔ فرمایا ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو۔ اب کاتب کا کوئی اپنا کام ہے، ضروری کام ہے، یہ نہیں ہے بس کاتب کو کھینچتے جاؤ، وہ کہتا ہے مجھے کام ہے میں کل لکھ دوں گا، میں پرسوں لکھ کر دے دوں گا، اور تم اس کے پیچھے پڑے ہو کہ نہیں اپنے سارے کام چھوڑو پہلے میرا یہ معاملہ لکھو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ولا یضار کاتب، کاتب کو تکلیف، کسی اور کو بلا لو، کسی اور کاتب کو بلا لو، تھوڑے کاتب ہیں، اس نے کسی کام پہ جانا ہے، کسی فوتگی پہ جانا ہے، شادی پہ جانا ہے، اس کے اپنے تھوڑے کام ہیں، تو فرمایا یہ نہیں ہے کہ تم اسے زبردستی کھینچے جاؤ ہمارا معاملہ لکھو۔ فرمایا ولا یضار کاتب، تکلیف نہ پہنچایا جائے کاتب لکھنے والے کو بھی، ولا شہید اور نہ گواہ کو۔ ایک بندے نے گواہی دے دی ہے، گواہ بن چکا ہے ایک معاملے پر، اب آپ نے بتا دیا کہ اب میرے ساتھ جاؤ عدالت میں، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، میرا کام ہے، میں مزدوری پہ جاتا ہوں، تم کہتے ہو نہیں، وہ کہتا ہے میری فوتگی ہو چکی ہے، تم کہتے نہیں میرے ساتھ جانا ہی جانا ہے، تو فرمایا اسے بھی تکلیف نہ دو، عدالت میں جاؤ اور عدالت سے وقت لے لو، اگلی تاریخ لے لو، یہ تو آپ کو شریعت بھی اجازت دیتی ہے، عدالت بھی، اب عدالت کو کہہ دو بھائی میرا گواہ آج نہیں آیا تو مجھے اگلی تاریخ دے دو۔ تو فرمایا ولا یضار کاتب ولا شہید، کاتب کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، ولا شہید نہ گواہ کو تکلیف پہنچاؤ۔ وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو گے، کاتب کو نقصان پہنچاؤ گے، شہید گواہ کو تم نقصان پہنچاؤ گے، تکلیف دو گے، تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ پر یہ تمہارا نافرمانی ہوگی، یہ تمہاری کیا ہوگی؟ نافرمانی ہوگی۔ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ان دونوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور تم اسے تکلیف پہنچا رہے ہو تو یہ تمہاری کس کی نافرمانی کر رہے ہو؟ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے حکم کو نہ توڑو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، یہ احکامات اللہ نے تمہیں سکھا دیے ہیں، یہ ان احکامات کا تمہارے زندگی سے گہرا تعلق ہے، یہ معاملات کا آپس میں تم جو معاملات کر رہے ہو اس کا تمہاری زندگی کے ساتھ کیا ہے؟ گہرا تعلق ہے، اس کو خوب سمجھو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سارے احکامات کیا کر رہا ہے؟ سکھلا رہا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ تمہیں ان احکامات کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں سکھلا رہا ہے، یہ سارے کام کرو۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ تھی آیت مدائنہ، اسے آیت مدائنہ کہتے ہیں، اور یہ کافی لمبی آیت ہے۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ یہ اگلی بات ہے،
وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، ایک بات یہ بھی، چلو وہ اگلے کے ساتھ کر دیں گے. وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو عَلَىٰ سَفَرٍ، سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہارے پاس کاتب نہ ہو، لکھنے والا، تو فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، پھر رہن ہے قبضہ کیا ہوا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ قافلے کے اندر ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، کسی سے کوئی چیز، مثال کے طور پر کسی سے کوئی قرض لینا ہے اور وہ سفر میں ہے. اب ہر جگہ تو کاتب موجود نہیں ہوتا نا، لکھنے والا. تو اب اللہ فرما رہے ہیں اگر تم سفر میں ہو، قافلے میں موجود ہو، اور کسی سے کوئی پیسے لینے ہیں، کوئی قرض لینا ہے، اور کاتب موجود نہیں ہے، تو پھر کیا کرو کہ پھر رہن ہے قبضہ کیا ہوا. پھر اس طرح کرو کہ کوئی چیز اپنی اس کے پاس گروی رکھوا لو. ٹھیک ہے، کاتب تو نہیں ہے لیکن تم اس سے کوئی قرض لے رہے ہو، تو پھر اپنی کوئی چیز اسے گروی طور پر رکھوا لو کہ یہ چیز تم رکھ لو امانتاً، گروی، یہ چیز رہن شدہ، وہ جو رہن رکھوا لو اپنی کوئی چیز کہ یہ چیز میری تم رکھ لو، گڑی ہوگی، کوئی بھی چیز ہوگی، اور جب میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا تو پھر مجھے یہ چیز آپ نے واپس کر دینی. کاتب تو ہے نہیں ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں پھر یہ کر لو. فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر پہ ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہارے پاس کاتب نہیں ہے، تو فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، پھر رہن ہے مقبوضہ، پھر رہن ہے قبضہ کیا ہوا، پھر وہ رہن اس کو دے دو، کوئی چیز اس کے پاس رہے. اس طرح یہ بات بھی سمجھ لیں کہ رہن جس طرح سفر میں رکھنا جائز ہے، اسی طرح حالت اقامت میں بھی رکھنا جائز ہے. ٹھیک ہے، کوئی چیز گروی طور پر رکھنی جس طرح سفر میں جائز ہے، یار مجھے پیسے دے دو، میں آپ کو کوئی چیز رہن کے طور پر رکھوانا چاہتا ہوں، جب میں چیز وہ پیسے واپس کر دوں گا تو پھر یہ چیز مجھے تم نے واپس کر دی. یہ رہن رکھوانا جس طرح یہ حالت سفر میں جائز ہے، اسی طرح حالت اقامت میں بھی جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا، بلال کو غالباً بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کے خادم تھے، بلال رضی اللہ بھی خدمت کیا کرتے تھے، بسا اوقات وہ کرتے تھے. تو آپ نے ایک یہودی کے پاس انہیں بھیجا کہ اس سے 30 سا گندم لے آؤ، قرض کے طور پر اسے 30 سا اس یہودی سے گندم لے آؤ. اب وہ خادم گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ وسلم فرما رہے ہیں، وہ یہودی تھا وہ آدمی، کہ مجھے 30 سا گندم دے دو. اس نے کہا میں نہیں دیتا ہوں کوئی چیز، مجھے میرے پاس گروی رکھواؤ، میں نہیں دیتا ہوں اس طرح. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خادم آئے اور انہوں نے کہا، حضرت انس تھے یا حضرت بلال رضی اللہ، کہ وہ یہودی تو نہیں دے رہا اور وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز رہن رکھواؤ ہمارے پاس. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زرہ رکھوایا ان کے پاس، اپنا زرہ، فرمایا یہ لے لو اور اس کو کہو، اور 30 سا اس سے گندم لے لیے. 9 بیویاں تھیں، 2 لونڈیاں تھیں، پھر ان کے درمیان وہ 30 سا گندم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی، تقسیم کی. پھر اپنی زندگی میں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے پیسے نہ ہوئے کہ وہ زرہ اس سے پیسے دے کر وہ زرہ اسے چھڑوا لیتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ان کی ہو گئی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کو جو ہے وہ پیسے دیے اور زرہ واپس لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حالت اقامت میں تھے، گھر میں تھے، کوئی سفر میں نہیں تھے. تو جس طرح سفر میں کوئی چیز رکھ سکتے ہیں، اسی طرح حضر میں بھی رکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کسی کے پاس اگر آپ نے کوئی چیز رکھ دی ہے تو وہ اس کے لیے اس چیز سے فائدہ اٹھانا یہ ناجائز ہے. مثال کے طور پر گھر آپ نے کسی کے پاس گروی رکھ دی ہے، اب وہ گھر کے اندر رہ نہیں سکتا، یا کوئی پلاٹ دے دیا ہے تو اس زمین کے اندر وہ کاشت نہیں کر سکتا، یا کوئی جانور اس کو رکھوا لیا ہے کہ تو وہ اس جانور سے دودھ بھی نہیں نکال سکتا، نہ اس پر سواری، بس وہ اس کے پاس اس کی امانت پڑی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ مسئلہ الگ ہے. فَإِنْ أَمِنَ، آگے فرما رہے ہیں فَإِنْ أَمِنَ، پس اگر امن میں ہو، بعضکم تمہارے بعضاً بعض سے، ٹھیک ہے، تم ایک دوسرے پر بڑا اعتماد کرتے ہو کہ نہیں بس ٹھیک ہے اسی طرح کر لو. فَإِنْ أَمِنَ، پس اگر امن میں ہو، بعضکم تمہارے بعضاً بعض سے، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، پس چاہیے کہ ادا کرے الَّذِي، وہ شخص اؤْتُمِنَ جس کو امین سمجھا گیا ہے، امانتہ، اس کی امانت کا، اس وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے اسے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ربہ، جو اس کا رب ہے. فرمایا اگر تم کوئی چیز رہن نہیں رکھواتے ہو، آپس میں اعتماد ہے ایک دوسرے کا، اور کہتے ہیں یار بس ہمارا آپس میں اعتماد ہے، تو پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، جس کو امین سمجھا گیا ہے نا کہ یار یہ بڑا امانت دار ہے،
آپ نے پیسے اسے دے دیے ہیں، جس کو دے دیے ہیں اس کو آپ نے امین سمجھ لیے، تو اب اس امین کو بھی چاہیے کہ وہ اس امانت کو واپس کرے۔ وہ جو اس نے وہ قرضہ لیا ہے وہ اس کے پاس کیا ہے؟ بطور امانت کے ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسے چاہیے کہ وہ امانت جس سے آپ نے لی ہے وہ قرضہ وہ اسے واپس کر دو، ٹھیک ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے آپ نے کوئی چیز رہن کے طور پر نہیں رکھوائی، آپس میں اتنا اعتبار ہے، تو فرمایا اگر اعتبار اتنا زیادہ ہے تو پھر اس کو بھی چاہیے جس کو آپ نے امین سمجھا ہے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ چیز جس کو امین سمجھا گیا ہے وہ اس امانت کو واپس کرے، یعنی جو پیسے اس نے دیے ہیں اگلے نے اس کو واپس کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، مطلب یہ ہے کہ امانت واپس کرے اور اللہ سے ڈرے کہ میں اگر وہ چیز واپس نہیں کروں گا تو اللہ کی میرے اوپر گرفت ہوگی، اللہ کی میرے اوپر کیا ہوگی؟ گرفت ہوگی۔ یہ ایک حدیث ہے کہ اب یہ جو اس نے چیز دے دی ہے یہ بطور قرض حسنہ کی دی ہے نا، کوئی چیز بھی نہیں رکھوائی اور پیسے دے دیے ہیں اس کو، یہ بطور کیا دیے ہیں؟ قرض حسنہ کو، کچھ بھی اس سے نہیں لیا، اس کو سمجھے یار آپ بڑے شریف آدمی ہیں، تو یہ قرض حسنہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر کوئی کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے اس کو 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کو کتنی ہیں؟ 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اب یہاں پر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں کوئی بندہ صدقہ دے رہا ہے، اسے وہ چیز واپس بھی نہیں مل رہی ہے، اللہ کے راستے میں اس نے کوئی چیز صدقہ کر دی، اسے 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اور ایک بندہ ہے کہ اسے وہ چیز واپس بھی ملے گی، قرض حسنہ کے طور پر اس نے دیا ہے اور اسے 70 نیکیاں اللہ دے رہا ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں محققین فرماتے ہیں کہ دیکھیں جس بندے نے صدقہ کر لیا ہے نا تو اس نے اپنے ذات کے بارے میں، اپنے فائدے کے بارے میں سوچا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور جس نے قرض حسنہ دیا اس نے اپنے بارے میں بھی سوچا ہے اور اگلے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ اس کا فائدہ ہو جائے، اس کا فائدہ ہو جائے، تو اس فائدے کے پیش نظر اللہ اس کو 70 نیکیاں دیتا ہے۔ اور صدقہ کرنے والے صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اور میرا فائدہ ہو جائے۔ اب جو قرضہ دے رہا ہے وہ اپنا بھی فکر کر رہا ہے چلو مجھے ثواب، اور کہتا ہے میرا بھائی کا بھی بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم گواہی کو مت چھپاؤ، ٹھیک ہے؟ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو چھپائے گا اس گواہی کو فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، بے شک گناہگار ہوگا اس کا دل، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان تمام تر۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم انا نعوذ بك من شر ما ارسل به، اللهم انا نعوذ بك من غضبك، اللهم انا نعوذ بك من عذابك، صلی اللہ علیہ وسلم۔